ذوق و شوق کے پہلے دو بند ہم نے پڑھ لیے، تو اس نظم کا جو کرافٹ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس نظم میں جو معنوی توسیع اور فلو کا عمل ہے وہ بہت گہرا ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب ہر پچھلا بند اگلے بند کے لیے تیاری کرواتا ہے۔ تو پہلے بند میں یوں مختصراً سمجھیں کہ مقام حسن بتایا پہلے بند میں، دوسرے بند میں مرتبہ عشق دکھایا۔ تو اب کیونکہ ایک پرسپیکٹیو میں، ایک تناظر میں یہ کائنات حسن اور عشق کے تال میل سے پیدا ہوئی ہے اور اسی پر چل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کائنات عالم ظہور ہے اور اس عالم ظہور میں رہنے کا اصول عشق ہے۔ یعنی اللہ کا ظہور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے غیاب کی طرف بھی یکسو رہا جائے۔ تو ایک ماورائے احساس، ماورائے مشاہدہ ہستی اس کائنات میں ظاہر ہے اور اس کائنات سے مخفی ہے۔ تو اس ذات کی ان دونوں شانوں، دونوں احوال سے پیدا ہونے والے معیارات پر عشق پورا اترتا ہے۔ عشق آداب ظہور بھی بجا لاتا ہے، اور عشق جو ہے وہ جو ظاہر ہے اس کی شان غیاب کی طرف یکسوئی بھی رکھتا ہے۔ تو واضح ہو گیا نا، پہلے میں حسن بتایا جو سبب کائنات ہے، دوسرے میں عشق بتایا جو اس حسن سے تعلق کا واحد وسیلہ ہے۔ اب تیسرے میں جو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تیسرے بند میں کیا مضمون ہے۔ پہلا بند حسن پر، دوسرا عشق پر، اب تیسرا ہم دیکھتے ہیں۔ آیے کائنات کا معنی دیر یاب تو، پہلے ہی مصرعے میں پتہ چل گیا کہ اصول عشق اور اصول حسن بیان کرنے کے بعد پھر حسن کے ظہور کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اس حسن حقیقی کا جو سب سے بڑا مظہر ہے اور اس حسن سے تعلق کے آداب بجا لانے والے عملی اصول یعنی عشق کا جو مطلب رہنما ہے، عشق کا جو مرکز ہے، اب یہ دونوں مضمون سمٹ کر ایک ذات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں مراتب سے گزرنے کے بعد جو خلاصہ ظہور ہے اور جو منبع عشق ہے، اس ذات کی طرف رجوع کر لیا۔ وہ اب پہلے ہی مصرعے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیے کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ کیا شان ہے! اب یہاں تو متعین ہے، تو واضح ہے نا، تو کون ہے یہاں؟ تو سے اشارہ کس طرف ہے؟ آیے کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ ابھی تو کو ذرا رکھتے ہیں کہ تو کا مشارون الیہ، تو کا اشارہ کس ذات کی طرف ہے، ابھی اس کو ہم ابھی نہیں بیان کرتے۔ یہ بند جو ہے وہ اپنی روانی میں کسی وقت ہم پر یہ بالکل ظاہر کر دے گا کہ یہ تو کون ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تو جو ہے
وہ کائنات ایک فریز کی طرح ہے، ایک نشانی کی طرح ہے، ایک بیان کی طرح ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا انبار۔ تو اس کائنات کی نشانیوں کا مطلب معنی تو ہے، اور معنی بھی کیسا؟ جو سب سے آخر میں حاصل ہوا۔ معنی دیریاب کی ترکیب کا جواب نہیں ہے۔ دیریاب کا مطلب ہوتا ہے دیر سے پایا جانے والا۔ تو اس آیے کائنات کا وہ معنی ہے جو سب سے آخر میں منکشف ہوا، یعنی حق کے ظہور کا سلسلہ تجھ پر آ کر اپنے کمال اور اتمام کو پہنچا۔ یہ کائنات اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ، اپنے سارے جوہر وجود کے ساتھ جن حقائق کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ان حقائق کو جمع کر کے جو معنی بنتا ہے وہ بالآخر تجھ سے ہم پر منکشف ہوا۔ تو خود وہ معنی ہے، تو حاصل ظہور ہے، تو خلاصہ عشق ہے، تو کمال ظہور ہے، تو منزل عشق ہے۔ معنی دیریاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو ظاہری نظام چل رہا ہے وہ کسی وحدت حقیقی پر استوار ہے۔ وہ وحدت حقیقی جس پر یہ کائنات چل رہی ہے، لیکن وہ اس کائنات سے ماورا ہونے کی وجہ سے اس کائنات سے پورا ظاہر نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ کی طرف، حق کی طرف، حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کی جتنی استعداد اور قوت رکھی گئی تھی وہ تجھ میں آ کر ایگزاسٹ ہو گئی، یعنی اس کائنات میں اشارہ کرنے کی جو صلاحیت تھی، جتنی قوت تھی، وہ تیری ذات میں صرف ہو گئی ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ کی وہ نشانی ہے کہ جس نشانی کی تعمیر میں اس کائنات کا پورا نظام وجود اور نظام اشارات صرف ہوا ہے۔ واضح ہے نا؟ اور اسی طرح دوسرے پہلو سے، یعنی عشق کی جہت سے، کہ تو عشق، یعنی کہ جس طرح ظہور تجھ پر کامل ہو گیا، اسی طرح اس ظہور میں اللہ کے غیاب کی طرف یکسو اور مشتاق رہنے والا عشق بھی تیری ذات میں مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس مصرعے کا جواب نہیں ہے آیہ کائنات کا معنی دیریاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی نیت کر کے اگر اس مصرعے کا ورد کر لیا جائے تو یوں لگے گا کہ جیسے ہم امتی ہونے کے بہترین حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا امتی ہونے کے لیے جس طرح کے عارفانہ احوال درکار ہیں وہ اس مصرعے سے فراہم ہو جاتے ہیں۔ تو کہ یہ کائنات ایک آیت کی طرح تخلیق ہوئی، اس آیت کے معانی جز کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف مرحلوں میں خود کو ظاہر کرتے رہے، یعنی انبیاء کے سلسلے میں خود کو ظاہر کرتے رہے۔ انبیاء کا سلسلہ ظہور حق کا سلسلہ تھا، تو وہ سلسلہ تیری ذات پہ مکمل ہوا، یعنی ظہور حق کا سارا کائناتی عمل تیری ہستی میں صرف ہو کر مکمل ہو گیا۔ واضح ہے؟ تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ یہاں رنگ و بو کو اگر سمجھ لیں تو یہ شعر جیسے اپنے مضمون کے ساتھ گرفت میں آ جائے گا۔ رنگ اور بو یہ صوفیانہ اصطلاحات میں، جن کو ان کے روایتی معنوں ہی کے ساتھ اقبال نے اپنی شاعری میں برتا ہے۔ رنگ و بو اقبال کے یہاں بہت آتا ہے، رنگ و بو کا جو
فریز ہے۔ رنگ کہتے ہیں حق کے ظہور کثیف کو، کثیف کہتے ہیں کہ جو ٹھوس ظہور ہے، رنگ کہتے ہیں ٹھوس ظہور کو، اور بو کہتے ہیں لطیف اور سٹل ظہور کو۔ واضح ہے نا؟ تو ظہور کے نظام میں یہ جو دو چیزیں ہیں، کہیں وہ لفظ بن کر ظہور کر رہا ہے، کہیں وہ معنی کی طرح اپنا اظہار کر رہا ہے لطافت کے ساتھ، کہیں اس کا ظہور مشاہدے میں ہے، کہیں اس کا ظہور معرفت میں ہے۔ تو مشاہدے اور اعلیٰ معرفت میں کار فرما یہ اصول ظہور جو تھا وہ اللہ نے اسی لیے چلایا تھا کہ وہ تجھے تلاش کر کے، یعنی تجھ تک پہنچ کر اپنی تکمیل کر لے۔ یعنی حق کا ظہور واضح بھی تجھ پر ختم ہوا اور حق کا ظہور خفی بھی تجھ پر ختم ہوا۔ آپ سمجھیں نا؟ یہ ہے کہ جیسے ظہور کی بہار آئی ہوئی ہے، اس بہار نے رنگ و بو کا ایک طغیانی اس میں برپا ہے۔ وہ طغیانی دراصل تیرے ساحل پر پہنچنے کے لیے تھی، جب تیرے ساحل سے ٹکرائی تو شانت ہو گئی، یعنی مکمل ہو گئی، اپنا مقصد وجود اس نے پورا کر لیا۔ تو اب اس کو ذرا تصویر بنا کے دیکھیں اس مصرعے کو، کہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ یعنی ایک اللہ کا نظام ظہور چل رہا ہے اپنے دو طرح کے بہاؤ کے ساتھ۔ ظہور کی دو ندیاں، دو نہریں، دو چشمے ابل رہے ہیں۔ ایک اس کا وہ ظہور جو آنکھوں کے لیے ہے، وہ رنگ ہے، ایک اس کا وہ ظہور جو قلب کے لیے ہے، لطافت کے ساتھ ہے، معنی کی صورت میں ہے، وہ بو ہے، خوشبو ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رنگ جسم رکھتا ہے، خوشبو جسم نہیں رکھتی۔ ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کا ظہور آنکھوں کے لیے ہے، ایک اس کا ظہور قلبی حواس یا قلبی مشاہدے یا قلبی معارف یا قلبی احساسات کے لیے ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرلل نظام ظہور ہے، یہ سارا کا سارا اللہ نے سلسلہ نبوت کی شکل میں اس طرح چلایا تھا کہ گویا وہ تیری تلاش میں تھا، تجھ تک پہنچ کر اس نے اپنی منزل پالی۔ یعنی مختصر یہ کہ حق کا ظہور، حق کا ٹھوس ظہور ہو یا لطیف ظہور ہو، یہ دونوں روایتیں ذات محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم پر پہنچ کر کامل ہو گئیں، مکمل ہو گئیں اور اپنی منزل کو جا پہنچیں۔ واضح ہے نا؟ یہ جلوتیان مدرسہ کور نگاہ ہو مرد ذوق، جلوتیان مدرسہ کور نگاہ ہو مرد ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلبو تہی کدو، کم طلبو تہی کدو۔ کیا آواز ہے اور کیا وہ ہے کہ چاہے آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ آواز اتنی جیسے غیبی آہنگ سے ملتی جلتی ہے کہ آدمی اس کو احساس میں کم از کم ہاں کہہ دیتا ہے، ذہن میں چاہے نہ کرتا رہے، ذہن میں موجود نہ، احساس میں آئی ہوئی ہاں سے دب جاتی ہے اس لحن اور اس لہجے کے مقابلے میں۔ یہ بڑا کمال ہوتا ہے اظہار کا۔ تو کہہ رہے ہیں جلوتیان آپ رنگ و بو سے ذرا اس رنگ و بو کی یہ ایکسٹینشن ہے۔ جلوتیان مدرسہ کور نگاہ ہو مرد ذوق، کہ یہ جو مجلس میں مدرسے میں کلاسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں،
جو جلوتی ہیں، جلوتی کہتے ہیں کہ جو جلوت میں ہو، یعنی جو ایک دوسرے کے سامنے ہو، محفل میں ہو، مجلس میں ہو، اس کو جلوتی کہتے ہیں۔ تو مدرسے کی تمام ایکٹیویٹیز اجتماعی ہیں نا، تعلیم و تعلم ہے، تو اس وجہ سے انہیں جلوتی کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے اور اکٹھا پڑھنے اور ایک جماعت کو پڑھانے والے لوگ یہ کور نگاہ ہیں اور مردہ ذوق ہیں۔ یعنی مختصر یہ کہ اہل مدارس کور نگاہ ہیں اور مردہ ذوق ہیں۔ کور نگاہ واضح ہے نا، کور نگاہ کا ترجمہ کوئی صاحب فرمائیں گے؟ ارے بہت اندھے لفظ ہے فارسی میں، کور نہیں پڑھتے، فارسی کا ایگزیکٹ جو ہے وہ کور ہے۔ ہاں فارسی میں کور کا مطلب ہے اندھا، جو کہ بصارت نہ رکھتا ہو۔ جی، کور نگاہ کا مطلب اندھا جس کی بصارت نہ۔ ہاں بہت صحیح، بہت صحیح۔ دوسرے یہ کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے، اردو میں مجہول آوازیں ہیں، فارسی میں مجہول آواز نہیں ہے۔ وہاں جیسے ہم شیر بھی ہے، شیر جو جانور ہے اس کا فارسی میں تلفظ شیر ہے، تو کیونکہ وہاں شیر یعنی لیٹی ہوئی مجہول آوازیں نہیں ہیں۔ شور جو ہے وہ شور ہے، تو کیونکہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں نا، تو اردو تلفظ کو فارسی تلفظ کی روایت پر حاوی رکھیں گے۔ فارسی تلفظ اگر قبول کر لیں گے تو اردو بولنی ناممکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ہم اسے کور نگاہ کہتے ہیں۔ تو کور نگاہ کا مطلب اندھا اور مردہ ذوق۔ اصل میں یہ ریکارڈنگ وغیرہ کے نظام میں ایک عجیب طرح کی بے برکتی ہے کہ اس میں سامعین یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں بولنا نہیں ہے تو بالکل نہیں، بے تکلفی سے کور نگاہ یعنی جن کی نگاہ میں بصارت نہ رہی، مردہ ذوق جن کے ذوق میں زندگی اور حرارت نہ رہی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نگاہ اور ذوق کے معنی کیا ہیں، کہ جن اوصاف کی اقبال اہل مدرسہ سے نفی کر رہے ہیں وہ اوصاف کیا ہیں۔ نگاہ کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھے جانے والی نشانیوں کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر بھانپ سکے، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھ سکے، جو چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نظام ظہور کو محسوس نہ کر سکے، وہ اندھا ہے، وہ کور نگاہ ہے۔ اور جو اس ظہور اور جو لطیف ظہور کو، جو اللہ کے لطیف اظہار کو، جس میں اللہ کے غیاب کی طرف یکسوئی کا سامان ہوتا ہے، یہ بات کہیں لکھ لیجئے کہ ظہور لطیف وہ ہوتا ہے جس میں ظہور کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیاب کی طرف یکسو کر دینے کا سامان بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ظہور لطیف۔ وہ اسی وجہ سے شے میں نہیں ہوتا، قلب اور ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ انفس میں ہوتا ہے، آفاق میں نہیں ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آفاق میں اللہ کی نشانیاں دیکھ لینے والی آنکھ اندھی ہو چکی ہے، انفس میں اللہ کی نشانیوں کو محسوس کر لینے والی صلاحیت کند ہو چکی ہے۔ ذوق کا مطلب ہے کہ اللہ کے اس ظہور لطیف سے لطف اندوز ہونا، اس ظہور لطیف کو اپنا حال بنا لینا، جس ظہور لطیف میں اللہ کا چھپا ہونا بھی شامل ہے، اور جو ظہور منکشف ہو کر سالک کو یا صاحب دید کو اللہ کے غیاب کی طرف یکسو کر دیتا ہے ایک حالت حضور کے ساتھ، اسے ذوق کہتے ہیں۔ ذوق کا مطلب ہے چکھ لینا۔ تو جو اللہ کے ظہور کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دیکھی جا سکتی ہیں،
دوسری وہ جو چکھی جا سکتی ہیں. تو انفس میں ظہور چکھا جاتا ہے، آفاق میں ظہور دیکھا جاتا ہے. باہر کی دنیا میں اظہار دیکھا جاتا ہے، اندر کی دنیا میں اظہار چکھا جاتا ہے. تو اندر کی دنیا کے نظام ظہور کو اپریشیٹ کر لینے والی قوت کو ذوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل مدرسہ مجلسیں جمانے اور مجمع لگانے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ نہ باہر کی دنیا کے نظام ظہور کو دیکھ رہے ہیں، نہ اندر کے جہان میں برپا احوال حضور کو اندر کے جہان میں برپا ظہور کی چین کو محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ بالکل خالی ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ظاہر ہونے کے نظام کی دونوں جہتوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اپنے لیے بند کر رکھا ہے. تو خلوتیان میں کدا کم طلبو تہی کدو. تو مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں کا قانون جلوت ہے، اور میں کدا وہ جگہ ہے جہاں کا نظام خلوت ہے. ابھی اس میں لفظ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے اس کو اگر ہم نثر کریں اس مصرے کو، تو یہ کہ میں کدے میں خلوت کا ذوق رکھنے والے، میں کدے میں خلوت کا ماحول رکھنے والے لوگ یہ بھی طلب سے عاری ہو گئے ہیں، شوق سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان کے پیالے میں بھی شراب باقی نہیں رہی. تہی کدو، جن کا پیالہ، شراب کا بڑا پیالہ، وہ خالی ہے، اس میں شراب نہیں ہے. تو مختصر یہ کہ اب جلوت ہو یا خلوت، دونوں میں سے اللہ غائب ہو گیا ہے. دونوں میں سے اللہ کے ساتھ تعلق کے روحانی احوال اور قلبی اسالیب اور ذہنی انداز یہ سب غائب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کا مضمون یہ ہے. اب دیکھیے مضمون ہی کافی نہیں ہوتا، بڑے شاعر کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اس مضمون کو بیان کس طرح کیا ہے. تو پہلے تو اس بیان کا شکوہ اس کی آواز سے ظاہر ہے، دوسرے اس کی معنویت، اس کے جو اسٹریس ورڈز ہیں، اس میں استعمال ہونے والی بنیادی اصطلاحیں جو ہیں ان کی تشریح سے واضح ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کدا خلوتی تو واضح ہے کہ جو تنہائی میں ہو. تو میں کدے میں ہر شخص اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ میں کدا انفرادی انسپریشن کی جگہ ہے. تو میں کدا کیا ہے کہ جہاں آدمی اپنے معمولی ہوش کی بندشیں توڑ کر حقائق سے مناسبت رکھنے والے احوال بے خودی پیدا کر لے. یہ جو ہمارے شعور کی روٹین بندشیں ہیں، یہ اتنی معمولی اور اتنی تنگ ہیں کہ اس میں حقیقت کے نظام کو اپنے اندر سمونے کی گنجائش نہیں رہی. واضح ہے نا؟ تو میں کدے میں لوگ جایا کرتے تھے اپنے ہوش کے معمولی پن سے اوپر اٹھ کر حقیقت کے حضور سے مناسبت رکھنے والی بے خودی حاصل کرنے کے لیے. لیکن آج میں کدے کا یہ عالم ہے کہ یہاں لوگ آتے تو ہیں، یہاں لوگ آ کر ایک اپنی خلوت میں بیٹھ تو جاتے ہیں، یہاں لوگ آ کر اپنے ہوش سے بے ہوشی کا سامان تو اپنے ہوش سے نکل کر بے ہوشی کا سامان تو کر لیتے ہیں، لیکن بحران یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ان کا ہوش جسے وہ چھوڑتے ہیں وہ تو معمولی تھا ہی،
ان کی بے ہوشی بھی بہت گھٹیا اور بہت سطحی ہے، یہ اپنی بے خودی میں بھی حقیقت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا پرسپیکٹو اور احوال فراہم نہیں کر سکتے، یہ حقیقت کو کنسیو کرنے کے سے گویا اپنی بے خودی میں بھی دستبردار ہو گئے ہیں، ان کی بے خودی محض ایک خلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم طلب ہیں، کم طلب، کم فارسی میں نفی کل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی کم طلب کا مطلب ہے بے طلب، کہ ان میں وہ ارج ہی نہیں رہ گئی، انہیں وہ پیاس ہی نہیں رہ گئی جو چشمہ حقائق کی طرف انہیں لے جائے، ان کی پیاس معمولی پانی سے بجھ جاتی ہے تو ان کے اندر وہ تحریک ہی نہیں پائی جاتی کہ یہ چشمہ حقائق کی طرف چلتے رہیں اور اس سے مناسبت پیدا کریں، کیونکہ یہ ادھر ادھر کے پانی سے، اپنی صورت کے پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، تو ان کے اندر اس چشمے تک پہنچانے والی پیاس نہیں رہ گئی، اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر وہ ظرف نہیں رہ گیا جو ظرف حقیقت کا ناظر یا حقیقت سے متعلق رہنے کے لیے درکار ہے، واضح ہے نا۔ تو اب آپ ذرا اس کا نتیجہ دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نہ جلوت بامانی رہی، نہ خلوت پر احوال رہ گئی ہے، واضح اس کا مختصر مضمون یہ ہے۔ اہل علم ہے اور جو صوفیاء ہیں یہ کانٹیکٹ سے خالی ہیں، یہ ایسے یہی میکدہ کا یہاں فوری مفہوم ہے خانقاہ، کہ اہل مدرسہ بھی ایسے ہو گئے ہیں اور اہل خانقاہ بھی بس رسومات میں ہیں، اللہ کی پریزنس اور اللہ کے ساتھ تعلق میں کوالیفائی کرنے سے دونوں یکساں طور پر محروم ہیں۔ وہ آفاق میں نشانیاں دیکھنے میں اندھا ہے، یہ انفس میں نشانیاں محسوس کرنے میں مردہ ہے۔ تو یہاں صوفی اور وہ سب کو لپیٹ میں لیا۔ تو میکدہ بہت اچھا انہوں نے یاد دلایا، میکدہ کا مطلب ہے خانقاہ۔ میں کہ میری غزل میں ہے، اب میں بھی اس سچویشن میں ہوں لیکن مجھے کچھ حفاظت میسر ہے، اس صورتحال سے متاثر نہ ہونے دینے کے لیے ایک حفاظت میسر ہے۔ اب اس حفاظت کی نوعیت بیان کر رہے ہیں کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ کیا کہنے کہ اس ماحول میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وجہ سے بچا رہ گیا کہ میں سلف کے طریقے کو اپنا رہنما بناتا ہوں اور اسلاف کو اپنا رہنما بنا کر ان منزلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں جن منزلوں کے وہ لوگ مسافر تھے، جن منزلوں کی طرف وہ لوگ تو اس سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر صحابہ میں 2 عالم مانے جائیں تو 2 میں ایک وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عارف۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی تعریف نہ کیا کرو، تعریف ان لوگوں کی کیا کرو جو گزر چکے ہوں، جن کا حساب صاف ہو چکا ہو۔ زندہ آدمی تو آج کچھ ہے کل کچھ ہو سکتا ہے، تو اعتماد گزرے ہوں پر کرو۔ تو یہی یہ کہہ رہے ہیں، یہ گویا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید اور اقتداء میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تمام ٹیلنٹ، غزل کسے کہتے ہیں؟ محبوب سے باتیں کرنا،
کہ میرے اندر حضور حق میں رہنے کا جو ولولہ اور اسکل ہے وہ اس لیے محفوظ رہ گئی اپنے پورے جمالیاتی تنوع، اپنی پوری اخلاقی اٹھان اور اپنی تمام عارفانہ گہرائیوں کے ساتھ اور حسن اظہار کے ساتھ، کیونکہ میں نے سلف کو، گزرے ہوئے محفوظ لوگوں کو اپنا مقتدیٰ، اپنا مرشد بنا رکھا ہے، اور میرا تمام کام دراصل ان کھوئے ہوئے ان گزرے ہوئے مسافروں کے قافلے میں شامل ہونا ہے اور ان کی اس منزل تک پہنچنا ہے جس کی طرف وہ سفر کر رہے تھے۔ تو میں کھوئے ہوئے کاروان کے ساتھ سفر کرنے کا ایسا جوش اور ولولہ رکھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے سوئے ہوئے مسافروں کا اثر مجھ پر نہیں پڑتا، میں ان کے اثرات بد سے محفوظ رہ گیا۔ میری تمام، یہ اس کا حسن بھی محسوس کیجئے کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، یعنی میرا تمام مقصد ہستی یہ بن گیا ہے کہ جو لوگ ہماری نالائقی، اندھے پن اور مردہ ذوقی کی وجہ سے کھو چکے ہیں، جن کی روایت سفر کو ہم جاری نہیں رکھ سکے، میں ان کو تلاش کروں اور ان کے سفر کا احیاء اور تجدید کروں۔ باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، یہ ایک لفظ ہے جس کو اردو میں اکثر غلط بولا جاتا ہے۔ یہ نشو و نما نہیں ہے، یہ نشو و نما ہے۔ تو باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو۔ کہتے ہیں اس معمولی گلستان معمولی ہو تو اس میں بہار کی ہوا بھی معمولی نتائج پیدا کرتی ہے۔ تو کیونکہ ہم معمولی پن کے مریض ہو چکے ہیں، لہٰذا تاریخ میں زندگی دینے کی جو قوت پائی جاتی ہے وہ ہمارے ادنا اور سفلی مطالبات کو پورا کرنے تک محدود رہ گئی ہے۔ اب تاریخ کا عمل ہمارے لیے انسانی سے زیادہ جماداتی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یعنی صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا جو بہار کی ایجنٹ ہے، بہار کا پیغام لاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ماحول میں باد صبا کا جھونکا بھی جو ہے وہ پھولوں کی پرورش نہیں کرتا بلکہ خار و خس کو سیراب کرتا ہے، خار و خس کی بڑھوتری کرتا ہے۔ تو اب بہار کا نتیجہ پھولوں کی شگفتگی اور فراوانی نہیں رہ گیا، کیونکہ ہمارے گلزار میں پھول ہیں ہی نہیں۔ اب ہمارے گلزار میں کانٹے اور سوکھی گھاس ہے، تو جب بھی بہار آتی ہے ان کانٹوں کو اور چمکا دیتی ہے اور سوکھی ہوئی گھاس کو ہرا کر دیتی ہے۔ تو مطلب بہار کے نتائج، تاریخ کے حاصلات، یہ سب نہایت بے معنی اور بے مصرف ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ایک مطلب یہ ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات صورت کا جو نظام ہے اس کو چلانے والی جو باد صبا ہے، یعنی صورت کے گلستان میں آنے والی باد صبا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہے کہ وہ خار و خس کو گویا اگنے یا بڑھنے کے لائق بنا دیتی ہے اور اصل پھولوں سے لا تعلق رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو، کہنے لیکن دوسری طرف میرے نفس کی موج ہے، یعنی میرے نغمے کا جو بہاؤ ہے، میرے اندر سے جو ہوائے بہار چل رہی ہے، وہ
باد صبا کے مقابلے میں اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ آرزو کی نشو و نما کرتی ہے، یہ آرزو کے کھلنے کا سامان کرتی ہے، یہ تمناؤں پر بہار لے آتی ہے، یہ اشتیاق کو بڑھاتی ہے، کیونکہ یہ عشق کی نمائندہ ہے، یہ عشق کا بھیجا ہوا ہے۔ میرا نغمہ، میری ہر بات گویا دلوں میں موجود آرزوؤں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور باد صبا کا یہ حال ہے کہ وہ خارج میں موجود معمولی اور بے مصرف چیزوں میں الجھ کر اپنی بہار آفرینی کی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ اب اس میں مقابلہ کریں۔ مقابلہ یہی ہے کہ موجودہ جو نظام دنیا ہے وہ صرف گھٹیا خواہشات کی نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے، جبکہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نغمے سے، اپنی بات سے، اپنے اظہار سے دلوں میں مدفون آرزوؤں کو سیراب کر کے انہیں گویا ان پر بہار لاتا ہوں۔ میں دل کو آرزو مند بناتا ہوں، میں دلوں کو عشق کے آداب پورا کرنے کے لائق بناتا ہوں، میں دلوں کو اللہ کی نشانیوں میں رہنے، اللہ کے حضور جمال میں رہنے کا ادب تعلیم کرتا ہوں، قوت فراہم کرتا ہوں۔ تو آرزو بھی اقبال کا ایک بہت بنیادی، آرزو کہتے ہیں کہ اگر اقبال کے پیراڈائم میں کہ آدمی سراپا آرزو ہے، اور اس کا آرزو ہونا اگر معطل ہو جائے گا تو اس کا موجود ہونا بے معنی ہو جائے گا۔ انسان میں بڑھتے رہنے، کمال پاتے رہنے کی جو ارج ہے وہ آرزو سے پوری ہوتی ہے، وہ چیزوں کو حاصل کر کے مطمئن ہو جانے سے مر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اقبال کا فلسفہ آرزو ہے۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی رسمی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی مشاعرہ باز غزل خواں نہیں ہوں، میں واہ واہ کی طلب کرنے کے لیے شاعری نہیں کرتا، میری شاعری میری حقیقت وجود کے وفور سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ جیسے ابتدائی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال کی ڈیسائیڈڈلی دو سب سے بڑی نظمیں ہیں، مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق۔ تو اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ذوق و شوق سب سے بڑی ہے، بعض کہتے ہیں مسجد قرطبہ، لیکن یہ بات جیسے اجماعی ہے کہ مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق کے برابر کی کوئی نظم اردو شاعری میں حتیٰ کہ اقبال کے ہاں بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد قرطبہ میں فرمایا تھا نا کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، یعنی ریاضت کے بغیر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی کے خاندان کا یہ شعر ہے کہ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش۔ یہ جو نوا یہاں لے لیں پیغام اور شاعری، وہ پیغام جو شاعری میں بیان ہوا ہے کہ میری شاعری کی پرورش جو ہے وہ یہ باہر کھلنے والے پھولوں سے یا فٹ پاتھ پر ہو جانے والے عشق سے یا سڑک پر نظر آ جانے والے حسینوں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
میری شاعری اور میرے جوہر ادراک، جوہر احساس اور جوہر اظہار کی پرورش جو ہے وہ میرے خون دل و جگر سے ہوتی ہے۔ ابھی اس کو کھولیں گے کہ خون دل و جگر کا کیا مطلب ہے۔ کہ میری نوا کی ساری سیرابی، میری نوا ایک درخت کی طرح ہے جس کو سینچنے اور سیراب کرنے کا سارا نظام خون دل و جگر پر چل رہا ہے۔ خون دل و جگر اس کو ملتا ہے تو یہ نخل شیر پروان چڑھتا ہے۔ تو ہے رگ، اس کو بھی کھولیں گے دل و جگر کے خون کو، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، کہ میری یہ جو میری نظمیں، غزلیں یا میری یہ جو شاعری ہے یہ کوئی لا تعلقی کی شاعری نہیں ہے، شہرت طلبی کے مقصد سے نہیں ہے۔ میں اپنے شعر کے حرف حرف میں گویا خود کو سمو دیتا ہوں، میرے شعر کا حرف حرف گویا میرے ہی وجود کا کوئی حصہ ہے۔ میری ساری شاعری کا مین کانٹینٹ میرے دل و جگر کا خون ہے جو میں اسے پلا کر سیراب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رگ ساز یعنی میری شاعری کی رگوں میں جو میرے پوئٹک انسپریشن میں جو سارا اس کو پروان چڑھانے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے انسپریشن کو اپنے خون دل و جگر کو پر مکمل کرتا ہوں، اسے اپنا خون دل و جگر دے کر لائق اظہار بناتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میرے شعر میں جو زندگی پائی جاتی ہے وہ میری ہستی اس میں شامل ہے۔ میں جب خود کو مٹاتا ہوں تو اپنے پیغام کو بناتا ہوں، تو میرے پیغام کا حرف حرف گویا میرے پورے مزاج ہستی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اب اس میں جو ایک ہی لفظ ہے جس کو اگر سمجھ لیں تو یہ شعر جیسے اپنے معنی میں مکمل طور پہ گرفت میں آ سکتا ہے، وہ ہے خون دل و جگر۔ مسجد قرطبہ میں تو خون جگر ہی کہا تھا نا، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، تو یہاں کہہ دیا خون دل و جگر، دل کا اضافہ کر دیا۔ تو جگر خوں کرنا ایک محاورہ ہے، جگر خوں کردن فارسی کا محاورہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور محاورہ ہی بنایا گیا۔ جیسے اقبال کا جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، تو جگر خوں کرنا کہتے ہیں ریاضت کرنے کو، محنت کرنے کو، اپنے آپ کو خوب کوڑھانے کو، یعنی اپنے ٹریجک ایسنس کو جگانے کو جگر خوں کرنا۔ اور دل خوں کرنا، جگر زیادہ تر محنت، سختی، مجاہدے کا استعارہ ہے، اور دل کیا ہے؟ دل تمانیت، سرشاری، معرفت کا استعارہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے اندر جو آرزو ہے، مطلب آرزو ہے حقیقت تک پہنچنے کی، میرے اندر جو آرزو کا زور ہے وہ سارا زور میرے شعروں میں سمایا ہوا ہے، وہ خون جگر ہے، اس کے لیے کی جانے والی ساری محنت میرے لفظ لفظ سے ظاہر ہے۔ اور دوسرا ہے خون دل، کہ میں نے اپنے دل کو خون کر کے، یعنی اپنی خواہشات کے تعینات کو توڑ کر اپنے دل کو اس کے حقیقی منصب پر بحال کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، وہ ساری محنت، وہ ساری ریاضت اور دل کے وہ سارے حاصلات، وہ سب میرے شعر کے رگ و پے میں خون گرم کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ تو میرے شعر کو محض ایک تفریحی ایکٹیویٹی نہ سمجھو، میرا شعر
گویا ایسا ہے کہ جس میں میں اپنی حقیقت کو ڈھونڈنے کے سارے عمل کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ فرصت کشمکش مدح ان دل بے قرار را، فرصت کشمکش مدح ان دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گیسو تابدار را۔ یہ فارسی میں۔ اب یہ آپ دیکھتے جائیے، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اہل فراق میں شامل کیا ہے اور جبریل سے کہلوایا ہے کہ اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، پہلے بند میں ہے نا۔ تو صاحب فراق وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی شان غیب اس کی شان ظہور پر غالب ہو۔ اگر اللہ کی شان غیب اس کے انداز ظہور پر غالب ہے تو اس سے جو آدمی کی تشکیل ہوتی ہے وہ صاحب فراق کی ہے، کیونکہ غیب فراق کو واجب کرتا ہے کو یہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اب اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا، اور اس کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے کچھ تقاضے اور کچھ معیارات ہیں، ان تقاضوں اور معیارات پر خود کو پورا اترتے ہوئے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ فرصت کشمکش مدح ان دل بے قرار را، کہ میرے دل کو کسی ڈائلیما میں، کسی تذبذب میں نہ رکھ، میرے دل کو کچھ اور سوچنے اور اس کی طرف لپکنے یا کسی اور فکر میں رہنے کی مہلت ہی نہ دے۔ میرا یہ دل جو تیری طرف لپکنے میں بے قرار ہے، جس کا حال بے قراری کا ہے تیری نسبت حاصل کر لینے کی وجہ سے، تو اس بے قرار دل کو جس کی ساری بے تابی کا کفیل تو ہے، اس کو کہیں اور رخ کرنے، کسی اور فکر میں پڑنے کی مہلت اور فرصت نہ دے، اس کو ہمیشہ اپنے حضور میں پائی جانے والی بے تابی اور بے قراری ہی میں رکھ۔ اور یک دو شکن زیادہ کن گیسو تابدار را، تو اپنی چمکتی ہوئی زلفوں میں ایک دو شکنوں کا اضافہ کر دے۔ اب اس کو جوڑیے کہ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس دل کو کہیں اور اٹکنے، الجھنے اور کڑنے کی رخصت، مہلت، فرصت ہی نہ دے، اس کو بس اپنے لیے بے تاب اور بے قرار رکھ۔ تو اب اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس سے میں یہ چاہ رہا ہوں اس سے یہ درخواست بھی کر رہا ہوں کہ اپنے چمکتے ہوئے گیسوؤں میں ایک دو بل اور دے دے، تاکہ میری بے قراری اور بڑھ جائے، تاکہ کسی اور طرف متوجہ ہونے کا راستہ اور رک جائے۔ یعنی اپنے ظہور جمال کے نظام میں اپنے غیاب کو غالب کرنے کے لیے اپنی زلفوں میں ایک دو بل اور دے دے، تاکہ تیرے غیاب کا غلبہ برقرار رہے، اور تیرے غیاب کا تیرے حضور میں غالب ہونا مجھے بے قرار رکھتا ہے، تو تیرے غیاب کے اس اضافے میں میری بے قراری گویا استقامت، ترقی اور تکمیل کی حالت میں برقرار رہے گی۔ کیا کہنے، مطلب یہ اب گیسو کہتے ہیں صوفیانہ اصطلاح میں، گیسو یا زلف کہتے ہیں شان خفا کو، میں اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ غیب کا استعارہ ہے کہ زلف چھپاتی ہے اور چہرہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صوفیانہ روایت میں گیسو شان خفا ہے، چھپاؤ کی شان ہے، غیاب کا استعارہ ہے۔
اب تابدار کہہ کے کمال کر دیا. تابدار کے دو معنی ہیں گیسو کی مناسبت سے. ایک معنی ہے چمکتے ہوئے بال اور دوسرے معنی ہیں جس میں بل پڑے ہوئے ہوں. بل کھائے ہوئے بال، گھنگریالے بال، گیسوئے تابدار. تو دونوں معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چمک کے معنی میں لیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ زلف وہ استعارہ ہے جس میں جزوی ظہور اور کلی اخفا پایا جاتا ہے، جس میں جمال کا جزوی ظہور ہے اور کلی غیاب ہے. تو زلف اس کا استعارہ ہے. تو یا اللہ اپنے نظام حضور و غیاب میں غیاب کو کچھ اور غالب کر کے میرے دل کو اس کی طرف متوجہ کر دے تاکہ یہ کہیں اور جانے یا کہیں کسی اور فکر میں پڑھنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کو موقع ہی نہ ملے تیرے سوا کسی کے لیے بے قرار رہنے کا. یہ ویسے اقبال کی فارسی میں غزل ہے تو اس کا مطلع یہ غالباً زبور عجم میں ہے، تو اس غزل کا مطلع یہاں انہوں نے استعمال کیا. تو یہ بند جو ہے یہ ختم ہو گیا. تو اب ایک دو بند رہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ. عشق جو ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ کی اس بات کو اپنا سرمایہ وجود بنا لینا کہ میں ہی سب سے زیادہ ظاہر ہوں اور میں ہی سب سے بڑھ کر مخفی ہوں. یہ ریئلائزیشن اگر احوال بن جائے، حال بن جائے، تو اس کو عشق کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ظاہر سے زیادہ ظاہر ہوں، ہر چھپے ہوئے سے زیادہ چھپا ہوا ہوں. بس جس نے اس بات کو مان لیا، اس بات کو ازروِ حال پا لیا، وہ عاشق ہے. جس نے جان لیا وہ عارف ہے، جس نے مان کے خود کو اس پر ڈھال لیا وہ عاشق ہے. ڈھال لینے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی حضوری میں رہنے کا مزاج پیدا کرتا ہے اپنے اعمال اور خیالات اور جذبات کی صورت میں، اور اللہ کے اوجھل ہونے، باطن ہونے کی شان کو ملحوظ رکھتا ہے اپنی آرزو سے، اپنی بے قراری سے، اپنی یکسوئی سے. یعنی ہم ظہور کی طرف یکسو تھوڑی ہیں، ہم غیب کی طرف یکسو ہیں. تو جو ظہور کی قدردانی کرتے ہوئے اسے غیب کی طرف یکسوئی کا مادہ بنا لے، اس نے گویا اس کے مطابق خود کو ڈھال لیا. اور پریکٹیکل بات کہتا ہوں، پوری بات نہیں ہے لیکن عملی ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو آسانی سے پرکھ سکتے ہیں کہ جس کی جلوت اللہ کو دیکھتے گزرتی ہو اور جس کی خلوت اللہ کے اندیکھے میں بیتتی ہو. خلوت میں اندیکھے کی طرف یکسو رہنا اور جلوت میں دکھائی دینے والے کی طرف متوجہ رہنا، یہ جس نے کر لیا وہ اس مراد پہ ڈھل گیا. اس میں آپ نے فرمایا کہ تعریف کا عمل گھٹیا لوگوں کے لیے انسانی سے زیادہ نباتاتی، تعریف کا جو عمل ہے وہ گھٹیا لوگوں کے لیے انسانی سے زیادہ نباتاتی کیا جاتا ہے. اس میں انسانی عمل ہونا مطلب لوگوں کے لیے جو لوگ افوز گھٹیا نہیں ہیں ان کے لیے انسانی عمل ہونا کس طرح ہوتا ہے اور پھر نباتاتی کی کیا نشانی ہے؟ اگر کسی قوم میں اخلاقی، جمالیاتی اور عقلی گروتھ کا عمل نہ پایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم انسانی سطح پر رہنا بھول چکی ہے. تو تاریخ کے اگر اخلاقی، جمالیاتی اور ذہنی نتائج نہیں نکل رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہن کی نمو اور قلب کی ترقی اور عمل کی مضبوطی نہیں پیدا ہو رہی،
اور تینوں بیک وقت نہیں غائب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم نے اس تہذیب نے غیر انسانی سطح پر زندہ رہنا کافی سمجھ لیا۔ تو اقبال نے اصل میں مسلم نفسیات کی تجدید کا کام کرنا چاہا تھا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ ناکامی ان کی کم ہے، ہماری زیادہ ہے نا۔ تو اور وہ کہتے بھی رہے، انہیں احساس ناکامی بھی تھا۔ تو ہمارے یہاں جو شخصیت پرستی چل پڑی ہے نا، اس نے آزادی کو کل کیا، اس نے تخیل کو مارا، اور اس نے جیسے ہمارے اندر سے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ یعنی ہمارے لیے بڑا آدمی دیوار کی طرح ہے، دروازے کی طرح نہیں۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ ایک زمانے میں چلے، پھر وہ اب اقبال آ گئے تو شاہ ولی اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ ذوالفقار علی بھٹو آئے تو اقبال سے لوگ منکر ہو گئے۔ ایک آدمی چاہیے جو سب ضرورتیں ہماری فرضی طور پہ پوری کر دے۔ ہمیں بہانا چاہیے اپنی آنکھ بند۔ ہاں بس۔ وہ نظامی کا ایک شعر ہے جو اقبال نے کوٹ کیا ہے، جاوید کے نام نظم جو ہے، یعنی جاوید اقبال کو نصیحت کی ہے کہ میری نسبت پر نہ رہنا، خود کچھ کرو گے تو آگے بڑھو گے، اس پہ نہ رہنا کہ میں علامہ اقبال کا بیٹا ہوں۔ تو یہ سمجھایا ہے نظم میں۔ تو اس نظم کو نظامی کے شعر پر ختم کیا۔ نظامی بہت ہی بڑے شاعر، کہ جائے کہ بلند بایدت بود، فرزندی من نہ داردت سود، کہ جہاں تجھے خود اونچا ہونا چاہیے وہاں میرے بیٹا ہونا تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اونچا تو خود ہونا پڑتا ہے۔ تو طرح طرح کے ادارے ہم نے بنا لیے، جس میں سب سے بھیانک زوال تصوف میں ہوا ہے۔ پیر پرستی، قبر پرستی، رسومات پرستی، سب، یعنی کہ جنید بغدادی اگر آ جائیں تو آج کا صوفی کہے گا یہ وہابی ہیں۔ تباہ کر دیا ہے بالکل۔ فقہ ہو، تصوف ہو، کلام ہو، سب روند ڈالا ہے ہم نے اپنے ہی پاؤں سے۔ پورا تصور دین غلامانہ بنا دیا کہ ہم فلاں کے غلام، ہم فلاں کے در کے کتے۔ ارے بھئی ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، اور اس جہت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کو محبوب بنانے کے لائق ہو جائیں۔ ہم نے ہر چیز کو پردہ بنا لیا کہ میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ میں نے ایسے خانقاہ میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے بینر پہ لکھا ہوا ہے قطب لاہور۔ نام رہ گئے، دعوے رہ گئے، بڑے بڑے لقب رہ گئے۔ اور اب مولانا روم سے زیادہ صوفی کوئی بنے گا؟ وہ ایک بات کہتے ہیں، ان کا شعر سناتا ہوں کہ یک گربے زندہ پیش عارف، بہتر ز ہزار شیر مردہ، کہ ایک زندہ بلی عارف کے لیے مردہ ہزاروں مردہ شیروں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن کیونکہ زندہ بلی کے ساتھ دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے، مردہ شیر کو سجدہ ہی کر کے راضی کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک آسان شارٹ کٹ نکال لیا کہ آج فلاں عرس ہے، آج فلاں عرس ہے، آج فلاں، بس چل۔ تو ہر کام میں تجدید کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں، روحانیت ہو، ذہن کی ہو، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو بدترین زوال سے محفوظ ہو، اور بدترین ملاوٹیں جس میں نہ آ گئیں۔ تجدید میں کیا ایسا ایک کانٹینٹ ہے جو مسنگ کانٹینٹ آ رہا ہے پیچھے،
کہ جس سے پھر آگے یہ چیز مطلب ریپیٹ نہیں ہوگی؟ قرآن و سنت کی زندہ مرکزیت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مرکزیت، زندہ مطلب ریفرنشیل نہیں، زندہ، کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس کی کیا دلیل ہے، اور دلیل قرآن ہے یا سنت ہے، بس۔ مطلب یہ سوال ہر ایک سے پوچھا جائے گا، یہ سوال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ایک عام آدمی تک سب اس کے محکوم ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس کی قرآن و حدیث اور سنت سے سند کیا ہے۔ سند کا مطلب ہے کہ دھوکے بازی کر کے معنی نہ پیدا کرو، جو اس کے صاف معنی ہیں اس کے مطابق۔ تو تمام پرانے لوگوں نے، چاہے وہ فقیہ ہوں، چاہے زاہد ہوں، چاہے صوفی ہوں، کوئی بھی ہوں، انہوں نے اپنے پورے نظام اعتقاد اور نظام عمل کو ان دو بنیادوں کے سوا تیسری کسی بنیاد پر استوار نہیں کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی جو تمام صوفیوں کے امام ہیں، تمام سلسلوں کے مائی باپ ہیں، تمام سلسلوں کے بانی ان کے مرید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تو دو پر ہیں، انہی سے ہم اڑتے ہیں، قرآن اور سنت۔ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں محفوظ حالت میں ہیں، مواعظ، دیکھ لیجئے کیا سلوک ہے ان کا، سلوک وہ کیسے کرواتے ہیں کہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ، دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور باقی مجاہدہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرو تاکہ یہ گناہ کی رغبت سے پیچھا چھڑائے اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے، بس۔ تو یہ سب اصطلاحیں پرانے تصوف میں تھیں نہیں کہ مجذوب ہیں، کیونکہ ان پہ ایسی تجلی پڑی کہ یہ بے ہوش ہو گئے اور یہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ یہ سب کوئی تعبیرات نہیں تھیں کہ فلاں مجذوب ہے کیونکہ اس پہ تجلی جلالی کا ورود ہو گیا، وہ اس مرحلے پہ اٹک گیا ہے اور وہیں پر وہ آنکھ گاڑے کھڑا ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی نماز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ معراج المومنین ہے، اسے نہ پڑھنے کو تم نے باعث فخر بنا دیا، یعنی کہ ایسا بزرگ ہے کہ جس پر سے نماز ہٹ گئی۔ تو یہ سب مطلب یہ کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ تصوف سے تو اس پہ زیادہ کڑتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہر شعبے میں ہے، صرف تصوف نہیں۔ تصوف آیا تھا دنیا کی محبت سے بچانے کے لیے۔ کچھ لوگ اٹھے تھے، بڑے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ دربارداری علماء تک میں آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا دنیا کی محبت تو شرک ہے، تو اس سے بچانے کا رستہ ہے کہ زہد اختیار کرو اور دائم الذکر بنو، اور تلاوت میں کثرت کرو، نوافل میں کثرت رکھو۔ یہ پورا سلوک تھا ان لوگوں کا۔ اب وہی تصوف دنیا کا کارخانہ بن گیا،